السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو رائے ظفر جرال فرام گجرات سٹی پاکستان کی عوام کو سلام عرض کرتا ہے۔ عزیزان وطن، مستقبل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے اندازے ہوتے ہیں، قیافے ہوتے ہیں اور سوچ و فکر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں۔ اس سے پہلی ایک ہفتہ جو میری ویڈیو آئی تھی پاکستان کے کرنٹ افیئر پہ، اس میں نے کہا تھا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سزا دے پاکستانیوں کو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو ہماری شکلیں بندروں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہوں گی۔ لیکن یہ خطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اسلام کے نام پہ، اور جس کو اللہ بنائے اس کو مٹائے کون؟ یہ جو جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، خاص کر وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس آف پاکستان، جو بھی ہیں، ججز ہیں، وکلاء ہیں، اگر کوئی وکیل بنتا ہے تو اپنی محنت سے نہیں بنتا، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنی محنت اور سرمایہ سے نہیں بنتا، انجینئر ہے، مزدور ہے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے ہر قسم کا انسان چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیتا ہے کہ تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر ہے، اسے خلافت دی جاتی ہے۔ یہ خلیفہ ہوتا ہے انسان، ہر شعبے کا جو اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ ان کے پاس خلافت ہوتی ہے، وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے مطابق کس طرح وہ پورا کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے زیادہ مہلت نہیں دی، ان کی جو رفقا تھے ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دیا گیا، سب کو قتل کیا گیا، سب کو مار دیا گیا، غداروں نے مارا، اپنوں نے مارا، جو غدار تھے اپنے اندر سے، اپنے اقتدار کی خاطر بہت شب خون مارے، آرمی نے بھی مارے، سب نے مارے، کسی نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، جس کی کوئی اخلاقی بھی اور مالی بھی بہت زیادہ۔ میں کہتا ہوں کہ میں حکومت پاکستان سے، چیف جسٹس سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو وعظ و تقریریں ہیں نا، یہ جو علماء دین کر رہے ہیں، یہ صرف اپنے پیسے کے لیے اللہ ماشاء اللہ کرتے ہیں، پیسہ بٹورتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایک جگہ پہ جس طرح آپ پٹرول پمپ دیتے ہیں کہ 15 کلومیٹر کے بعد ایک پٹرول پمپ ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کے گھر جو ہے وہ ان کا بھی فاصلہ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرقہ پرستی کو بند کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرقہ تھا وہی اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، علم کی حد تک پڑھو، لیکن اس دین کو بدلنے کی کوشش مت کرو، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈرائیو مت کرو، نقصان در نقصان ہوں گے، اس سے بچو۔ ہر شہر میں ایک ٹائم میں اذان ہونی چاہیے اور ایک ٹائم میں جماعت ہونی چاہیے مسجد میں۔ مسجد کی اپروول کے لیے اسلامی کونسل سے اجازت لینی چاہیے، وہ اس پہ غور و فکر کرے کہ یہ کتنے 15 کلومیٹر کے اندر
یا 10 کلومیٹر کے اندر ایک مسجد آلریڈی ہے، اس میں اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، اور سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی خیر و خیریت بھی دریافت کریں گے۔ آگے آئیے، میں نے پہلے کہا تھا ایک ہفتے کہ پاکستان ایک اسلام کا قلعہ بنے گا اور مضبوطی سے ابھرے گا اور دنیا کی سپر پاور بنے گا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک رزلٹ آ گیا۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں اسی رات کو اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، قدرتی طور پہ۔ یہ نہیں کہ میں کوئی ولی ہوں یا کوئی چیز ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں، لیکن یہ کوانسیڈنٹ ہے کہ میری بات میرے منہ سے جب نکلتی ہے تو ٹی وی چینلز پہ لوگ وہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ انقلاب عوام سے نہیں آئے گا، انقلاب اللہ کا بندہ آرمی سے آئے گا، وہ آرمی چیف ہوگا، وہ انقلاب لے کے آئے گا۔ اور الحمدللہ یہ نہیں ابھی میں کہتا کہ موجودہ آرمی چیف صاحب جو ہیں حافظ صاحب، وہ انقلاب لے کے آئیں گے، لیکن پہلی اینٹ انقلاب کی ہمارے آرمی چیف نے رکھ دی، اور جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور مجھے امید ہے اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، یہ جتنے بھی خاندان حکمران آئے ہیں، سیاستدان آئے ہیں، ان کا قافیہ تنگ ہوگا اور ان کی پراپرٹیز ضبط کی جائیں گی۔ یہ میرا پیغام نوٹ کر لو، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی جرت اور ہمت کا کام ہے موجودہ آرمی چیف کا، کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے ایک اینٹ، ایسی اینٹ رکھ دی ہے، اس کے نیچے یہ سارے دبتے چلے جائیں گے، اور یہ روایت نکل پڑی ہے، یہ پاک ہوگا، یہ پاک سرزمین ہے اور یہ پاک سرزمین ہوگی، اور یہ آرمی کا چیف کرے گا، آنے والا بھی چیف کرے گا انشاءاللہ بفضل تعالی۔ اب سلسلہ نکل پڑا ہے، یہ رکے گا نہیں۔ اور میں آرمی کے چیف کو کہتا ہوں کہ جناب، زندگی ایک بار ہوتی ہے دنیا کی، بار بار نہیں ملتی۔ جب جاؤ اللہ کے روبرو تو اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ آرمی چیف ان سب سے لو، میاں برادران سے لو، زرداری کا لو، تمام جدادین کی ضبط کرو، مولانا فضل الرحمان کے اثاثے ضبط کرو، مت چھوڑو ان کو۔ یہ ساری کالی بیڑے ہیں، یہ لوٹ کے کھا گئی ہیں مرزا منشا کو۔ منشا جو ہے، اس قسم کے لوگ، ملک ریاض ہے، مجھے بہت سارے کے نام نہیں آتے، جتنے جرنیل ہیں جنہوں کو سب سے لو، عدلیہ کے چیف جسٹس کی مراعات ختم کرو، بجلی کے بل ان کے ختم کرو، پروٹوکول ختم کرو۔ کوئی وزیر اعظم، ایک گاڑی سیکورٹی گارڈ کی ہونی چاہیے اور ایک وزیر اعظم کی ہونی چاہیے، 2 صرف ہوں، اور 2 موٹر سائیکلیں ان کے آگے ہوں۔ اس سے زیادہ مت دو، کیوں بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور ان کے لباس جو ہیں وہ شلوار قمیص میں ہونا چاہیے۔ یہ پینٹ اور ٹائیوں میں گرمی میں یہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اتنا غریب ملک ہے، بھیک مانگنے کے لیے بھی سوٹ اور ٹائی پہن کے جاتے ہیں، اور 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھاتے ہیں، پورا پلین چارٹرڈ کرتے ہیں، 50 خوش آمدید لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے دنیا میں دیکھا، میں عربوں میں نے دیکھا ہے، کوئی کسی افسر کے باہر چپڑاسی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں کسی افسر کے باہر سوائے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کسی آفیسر کے باہر دربان نہیں ہوتا، چوکیدار نہیں ہوتا، اور وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ تم
بیمار ہو، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سب کے اساساجات جو ہیں ان کو پکڑا جائے اور جگیرداری سسٹم کو ختم کیا جائے، اور زمینوں کو جو 12 کلے سے اوپر جس کی زمین ہے اس کو واپس لیا جائے، چودراہٹ کو ختم کیا جائے، اور پولیس کو کے اخلاق کو بلند کیا جائے، پولیس کی زبان بندی، گالیوں کی جو ہے اس کو بند کیا جائے، اس کے اوپر بین لگایا جائے، تاکہ ہر انسان معزز شہری پولیس کے پاس جائے تو باعزت طور پہ پولیس بٹھائے، اس کی بات سنے۔ مجرم ہے تو اس کو لکھے، ایف آئی آر درج کرے۔ ایف آئی آر نہیں درج کرتے پولیس والے، یہ سن لو سارے، خدا کی قسم نہیں کرتے جب تک پیسہ نہ دیا جائے۔ میں قسم کھائی ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، میرا اشتہاری ہے، آج 1 سال 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس اشتہاری کو نہیں پکڑا گجرات پولیس نے۔ یہ ڈی پی او سے پوچھا جائے، یہ ڈی ایس پی سے پوچھا جائے، یہ ایس ایچ او سے پوچھا جائے۔ میں تھک ہار کے بیٹھ گیا ہوں، غریب آدمی، ڈر لگتا ہے تھانوں میں جانے سے۔ نہ سفید داڑھی دیکھتے ہیں، نہ سفید بال دیکھتے ہیں، نہ عمر دیکھتے ہیں۔ دادا کی عمر کا بھی چلا جائے تو اس کی بہن ماں ایک کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، میرے کیس کو سامنے لائیے، میرے اشتہاری کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ حکومت وقت تم اپنے دشمنوں کو قبروں سے نکال کے لے کے آتے ہو، قانون ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ جو بھی بندہ ہے وہ میری اس کمپلینٹ کو چیف جسٹس تک بھی اور میاں شہباز شریف وزیر داخلہ تک بھی نقوی صاحب کے پاس پہنچائے۔ آپ دیکھ لو، شروع ہو گیا، تیار ہو جو، گیٹ ریڈی فار دا اکاؤنٹیبلٹی۔ بڑے مزے کر لیا آپ نے۔ آج میری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور احتساب کا عمل شروع ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔